آج نا کرامت کی بات آتی ہے تو بندے چھپنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک دن ایک صاحب کرامت بیان کر رہے تھے تو بڑے جھجک کے حضور غوث اعظم، میں نے کہا تو بیٹھ مجھے بیان کرنے دے، تو ڈر رہا ہے کرامت سے ڈر رہا ہے، مجھے بیان کرنے دے، میں بیان کرتا ہوں، مجھے بیان کرنے دے۔ ملا علی قاری علیہ رحمہ نے لکھا ہے، دیگر بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے، غوث اعظم خطبہ دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، اچانک ہاتھ آگے بڑھایا تو یہاں تک ہاتھ بھیگ گیا غوث اعظم کا۔ ہاں کھول کے دیکھیں، کھول کے بات کر رہا ہوں، ہاتھ یہاں تک بھیگ گیا۔ مرید کہتے ہیں ہم نے پوچھا حضور پانی بھی کوئی نہیں، ہاتھ بھیگ گیا۔ میں چپ کر کے سبق پڑھو، شاگردوں کو پڑھا رہے، چپ کر کے سبق پڑھو۔ تھوڑی دیر گزری، چند گھنٹے تو ایک قافلہ آ گیا، سارے لوگ پانی میں بھیگے ہوئے ہیں، حضور غوث اعظم کے سامنے کھڑے ہوئے، کہا حضور آپ نے بڑی کرم نوازی فرمائی، بڑی کرم نوازی۔ وہ شاگرد کہنے لگے ہوا کیا؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کشتی میں بیٹھے تھے تو کشتی ڈوبنے لگی، ہم نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ کہتے ہیں حضور غوث اعظم نے وہاں بیٹھے ہاتھ لگایا اور ڈوبتی کشتی کو باہر نکال لیا، اور ڈرنے لگے، کہنے لگے جناب یہ کرامت لوگ نہیں مانیں گے۔ تو میں کہا جنہیں نہیں ماننا نہ مانے، ان کے کانوں کے نا پیچھے خارش ہوتی ہے جب اس طرح کی ولیوں کی بات بتائی جائے، وہ تو حضور غوث اعظم کی بات نہیں مان رہا۔ اور یہ کہانیاں کروانی بند کر دیں آپ لوگ، اصل میں ان لوگوں نے قرآن و سنت تو پڑھا نہیں ہوا، یہ بزرگ بابوں کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ اب یہ اس طرح کی باتیں پتہ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے بابوں سے یہ کچھ سیکھا ہوا ہے۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ہے جو تمہیں سیر کرواتا ہے خشکیوں میں بھی اور سمندروں میں بھی۔ ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فزیکل فینومینا آف نیچر ہے کہ آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ ہم ہیں جو تمہیں خشکیوں میں، سمندروں میں، اور اب ایڈ کر لیں ہواؤں میں بھی لے کے پھرتے ہیں۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم سوار ہوتے ہو کشتی کے اندر۔ غوث اعظم خطبہ دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، اچانک ہاتھ آگے بڑھایا تو یہاں تک ہاتھ بھیگ گیا غوث اعظم کا۔ مرید کہتے ہیں ہم نے پوچھا حضور پانی بھی کوئی نہیں، ہاتھ بھیگ گیا۔ میں چپ کر کے سبق پڑھو، شاگردوں کو پڑھا رہے، چپ کر کے سبق پڑھو۔ تھوڑی دیر گزری، چند گھنٹے تو ایک قافلہ آ گیا، سارے لوگ پانی میں بھیگے ہوئے ہیں، حضور غوث اعظم کے سامنے کھڑے ہوئے، کہا حضور آپ نے بڑی کرم نوازی فرمائی، بڑی کرم نوازی۔ وہ شاگرد کہنے لگے ہوا کیا؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کشتی میں بیٹھے تھے تو کشتی ڈوبنے لگی، ہم نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی، کہتے ہیں حضور غوث اعظم نے وہاں بیٹھے ہاتھ لگایا اور ڈوبتی کشتی کو باہر نکال لیا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 22 میں سیم یہی چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بیان کی ہے۔ یہ جب کافر جو ہے وہ سمندروں کے سفر پر نکلتے ہیں اور جہاز ان کو لے کر ہچکولے کھانے لگتا ہے، اچانک یہ بھور میں پھنس جاتے ہیں تو پھر خالص اللہ کو پکارتے ہیں، جب اللہ ان کو کنارے تک پہنچا دیتا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ جہازوں کو بھور سے بچانا اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ مخصوص کیا، اور یہ کہہ رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی۔ وَجَرَيْنَ بِهِمْ، اور وہ چلنے لگتی ہے اپنے مسافروں کو لے کر، بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، ہوا کو اپنے موافق پاتے ہوئے، یعنی اگلے زمانوں میں آپ کو پتا ہے انجن تو نہیں تھے، تو بادبان والے بڑے بڑے جہاز ہوتے تھے جن کے اوپر ایسے بادبان لگے ہوتے تھے کہ جو ہوا کو روکتے تھے اور اس کو ایڈجسٹ کر کے ہوا کے زور کے اوپر وہ کشتیاں چلتی تھیں۔ وہ آج بھی کبھی کبھار آپ کو اولمپکس میں مقابلے دکھاتے ہیں، وہ سمندر میں چونکہ ہوائیں، اچھا یہ دیکھیں اللہ نے ہوائیں سمندر میں رکھی ہوئی ہیں، سمندر میں اگر ہوا نہ چلے بس جو گیا پھر وہ گیا، کیونکہ خشکی تو بہت کم ہے، آلموسٹ 2/3 تو سمندر ہے، پھر آپ کنارے پہ لگ بیٹھے، یہ ہو گئی نہیں کہ سمندر میں ہوائیں نہ چلیں، ورنہ تو یہ نظام ہی پاسبل نہ ہوتا اس زمانے میں جبکہ انجن نہیں تھے۔ آج کل تو آپ چلے کہہ سکتے ہیں انجن آ گئے۔ وَفَرِحُوا بِهَا، اور مسافر بڑے مسرور ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم سفر کر رہے ہیں، بڑی آسانی سے حالات موافق ہے۔ جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، کہ اچانک تیز ہوا چل پڑتی ہے۔ یہ ہوا بھی اس وقت تک کمفرٹیبل ہے جب تک کہ اس رفتار پہ رہے، اگر زیادہ ہوگی تو چیخیں چھڑا دے گی۔ ایون آپ یہ ونڈ ملز دیکھتے ہیں جو بجلی بنانے کے لیے یوز ہوتی ہیں، ونڈ ملز ہوا سے جو وہ گھومتی ہیں اور بجلی بنائی جاتی ہے، جب ہوا بہت زیادہ تیز ہو جائے نا تو ان کے پر بھی ٹوٹ جاتے ہیں، ایک خاص حد تک ہی اس کو مینج کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمت بھی زحمت بن جاتی ہے اگر اللہ تعالیٰ اسے ایک خاص رفتار سے زیادہ کرتے۔ اس کا مطلب ہے ایک خاص رفتار سے کم ہو تب بھی نعمت نہیں، خاص رفتار سے زیادہ ہو تب بھی نعمت نہیں ہے۔ کتنا انسان مجبور ہے۔ ہماری اس ایٹماسفیئر کے اندر آکسیجن نائٹروجن کی جو ریشو پروپورشن ہے، یہ اگر کم زیادہ ہو جائے تو ہم سانس بھی نہیں لے سکتے، زیادہ ہو تب بھی نہیں لے سکتے، کم ہو تب بھی نہیں لے سکتے۔ انسان کتنا مجبور ہے۔ اچانک ہوا چل پڑتی ہے۔
وجاءہم الموج من کل مکان، اور ہوا کے چلنے کی وجہ سے ہر طرف سے بڑی بڑی موجیں آ جاتی ہیں، گھیر لیتی ہیں اس پورے سسٹم کو۔ اچھا، وہ جب ہوا سمندر میں تیز رفتاری سے چلتی ہے نا تو وہ اپنے ساتھ پانی کو چلاتی ہے۔ زمین میں کیا ہوتا ہے؟ ریگستان کو چلاتی ہے، پورے ریگستان کے پہاڑ شفٹ ہو جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، پورے ریت کے ٹیلے شفٹ ہو جاتے ہیں، مٹی کے طوفان آتے ہیں، اور امریکہ میں تو آپ پتہ ہے ٹورنیڈوز چلتے ہیں، پوری آبادیاں ختم کر دیتے ہیں۔ وہ جو مکان ان کی لپیٹ میں آتے ہیں، وہ زیادہ تر تو مکان وہ لکڑی کے بنے ہوتے ہیں، وہ ایسے لپیٹ کے تو پرے پھینکتے ہیں۔ اب یہی ہوا جب سمندر میں چلے گی تو سمندر کے پانی کو چلائے گی، اتنے بڑے بھنور بنیں گے، ان کے اندر پھر کشتیاں پھنس کے ڈوب جاتی ہیں، اور بڑی بڑی موجیں آ کے ہر طرف سے گھیر لیتی ہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور بس پھر اب مسافر خیال کرتے ہیں لو جی مارے گئے، گر گئے اس کے اندر۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اس لمحے میں وہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خالصتاً، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے ایک اللہ کو پکارتے ہیں۔ کون؟ مشرک بھی۔ اس وقت لات، منات، عزا، یہ سارے بت بھی ان سے جاتے رہتے ہیں، اکیلے اللہ کو پکارتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ، کہ اگر تو نے ہمیں بچا لیا اس مصیبت سے، اس طوفان سے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو ہم یقیناً تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ بس ایک چانس اللہ تعالیٰ دے دے ہمیں۔ اور وہاں پہ دوسری ہستیاں ان سے جاتی رہتی ہیں، وہ آگے ذکر آ جائے گا، یا اللہ ایک دفعہ ہمیں بچا لے، ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے۔ شکر گزاری کیا ہے؟ کہ ایک اللہ کے ماننے والے بن جاؤ۔ توحید سے بڑی کوئی شکر گزاری نہیں ہے کہ اس اللہ کو ہی اپنا معبود مانو، اسی کو مشکل کشا حاجت روا مانو، جس نے تمہیں یہ ساری نعمتیں دی ہیں، اور جب مصیبت میں گھرتے ہو اسے پکارتے ہو تو وہی مصیبت دور کرتا ہے، اور کوئی نہیں دور کر سکتا۔ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ، بس جب ہم انہیں نجات دے دیتے ہیں، اِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ، تو پھر وہ زمین میں سرکشی کرنا شروع کر دیتے ہیں، بغیر الحق، نہ حق۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری یہ جو بغاوت ہے نا، اس کا وبال تم پر ہوگا، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی باغی ہو کے مشرک ہو کے مر جائے نا، اللہ کی توحید میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ متاع الحیات الدنیا، ٹھیک ہے یہ دنیا کا متاع ہے، اس سے لطف اندوز ہو جاؤ، کتنی دیر زندہ رہو گے؟ ثم الینا مرجعکم، اس کے بعد تمہیں مر کے ہماری طرف ہی تو لوٹنا ہے۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم تمہیں بتا دیں گے جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے۔ دنیا میں ڈھیل مل بھی جائے، آخرت میں تو پکڑ ہو جائے گی۔ انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں سنن نسائی کے اندر وہ واقعہ ہے اکرمہ بن ابی جہل کا۔ یہ ان چند لوگوں میں سے تھے جن کے بارے میں حکم دیا گیا تھا کہ غلاف کعبہ میں بھی چھپے ہوئے ہونا تو قتل کر دینا، کیونکہ فتح مکہ کے موقع پر چند لوگ جنہوں نے اس وقت بھی جنگ کرنے کی کوشش کی، ان میں سے اکرمہ تھا۔ اس کو اپنے باپ کا غم بھی بہت تھا، ابو جہل کا بیٹا تھا۔ چونکہ دھمکی آئی تھی سورہ توبہ میں، یا تو سرزمین عرب چھوڑ کے چلے جاؤ 4 مہینے کے اندر، یا اسلام قبول کر لو، ادروائز عذاب استحصال آئے گا۔ ظاہر ہے تم نے رسول کا انکار کیا تو الٹیمیٹلی اللہ کی طرف سے عذاب تو آنا ہے۔ تو یہ بھی پھر اپنی جان بچا کے سمندری سفر میں نکل گیا۔ اب جب نکلا تو وہی ہوا جو کچھ سورہ یونس کے اندر آیا کہ موجوں نے ہر طرف سے گھیر لیا۔ تو وہ مشرکین عرب جو رسول اللہ کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے ایک خدا کے حاجت روا اور مشکل کشا ہونے پر، آج نا کرامت کی بات آتی ہے تو بندے چھپنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک دن ایک صاحب کرامت بیان کر رہے تھے تو بڑے جھجک کے حضور غوث اعظم، میں نے کہا تو بیٹھ مجھے بیان کرنے دے، تو ڈر رہا ہے کرامت سے، ڈر رہا ہے، مجھے بیان کرنے دے، میں بیان کرتا ہوں، مجھے بیان کرنے دے۔ ملا علی قاری علیہ رحمہ نے لکھا ہے، دیگر بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے، غوث اعظم خطبہ دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، اچانک ہاتھ آگے بڑھایا تو یہاں تک ہاتھ بھیگ گیا غوث اعظم کا۔ ہاں کھول کے دیکھے، کھول کے بات کر رہا ہوں، ہاتھ یہاں تک بھیگ گیا۔ مرید کہتے ہیں ہم نے پوچھا حضور پانی بھی کوئی نہیں، ہاتھ بھیگ گیا۔ میں چپ کر کے سبق پڑھو، شاگردوں کو پڑھانا، چپ کر کے سبق پڑھو۔ تھوڑی دیر گزری، چند گھنٹے تو ایک قافلہ آ گیا، سارے لوگ پانی میں بھیگے ہوئے ہیں۔
हुजूर गौसे आजम के सामने खड़े हुए, कहा हुजूर आपने बड़ी करम नवाजी फरमाई, बड़ी करम नवाजी। वो शागिर्द कहने लगे हुआ क्या? तो वो लोग कहने लगे कश्ती में बैठे थे तो कश्ती डूबने लगी। हमने कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। कहते हैं हुजूर गौसे आजम ने वहां बैठे हाथ लगाया और डूबती कश्ती को बाहर निकाल लिया और डरने लगे, कहने लगे जनाब ये करामत लोग नहीं मानेंगे। तो मैं कहा जिन्हें नहीं मानना ना माने, इनके कानों के ना पीछे खारिश होती है जब इस तरह की वलियों की बात बताई जाए। वो तो हुजूर गौसे आजम की बात नहीं मान रहा। और बुतों को साथ शरीक किया करते थे, वो भी अकेले अल्लाह को पुकारना शुरू हो गए। अच्छा, उस वक्त इकरमा को क्लिक कर गई ये बात, बाकियों को कोई नहीं की है। जिस तरह यहां पे भी हम हजार बंदों के सामने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़े, जिनकी किस्मत में हिदायत लिखी है उन्हीं को हिदायत मिलनी है। इकरमा को ये बात क्लिक कर गई, उसने बाकियों से कहा कि यहां बुतों को क्यों नहीं पुकारते हो? उन्होंने कहा बुत को नहीं काम आते, ए बुजुर्गों के उत्ते दी शैव है, ये जी उन्हें बला आई है ना, ये बुजुर्गों के उत्ते का काम है, यहां सिर्फ अल्लाह ही काम आता है। वहां फिर उन्होंने दिल में नियत की और अल्लाह को गिड़गिड़ा के पुकारा कि ए अल्लाह, अगर तूने मुझे निजात दे दी इस तकलीफ से तो मैं तुझसे वादा करता हूं कि तेरे नबी के हाथों में हाथ दे के इस्लाम कबूल कर लूंगा। हकीकत खुल गई, पूरी जिंदगी नहीं खुली, अपने बाप का बदला लेना चाहते थे, बस अल्लाह ने निजात दे दी। खुशकी पे पहुंचे, छुप छुपा के हुजूर की बारगाह में आए, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अच्छा, हुजूर ने भी मुआफी दे दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और देखें पूरी जिंदगी कुफर में गुजरी है, इस्लाम में इनके मुश्किल से 4 से 5 साल गुजरे, क्योंकि जंगे यरमूक में ये 13 हिजरी के अंदर शहीद हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जो दौरे खिलाफत था वो बिल्कुल एंड पे था, या हजरत उमर का दौरे खिलाफत शुरू हो चुका था, क्योंकि छोटी छोटी बैटल फील्ड्स हो रही थी। तो ऐन मैदान जंग में हजरत अबू बकर सिद्दीक की वफात की खबर भी आई, जो अबू बैदा ने छुपा ली क्योंकि मोरल डाउन हो सकता था। और उसी जंग के अंदर 13 हिजरी में, 8 हिजरी में फतेह मक्का हुआ है और उसके बाद इन्होंने इस्लाम कबूल किया। चले 8 में भी किया हो तो मुश्किल 5 साल इस्लाम में गुजारे हैं और शहादत की मौत मर गए। पूरी जिंदगी रसूलुल्लाह के मुखालिफ, और सबसे बढ़कर बाप उम्मत का फिरौन है और बेटा है इकरमा बिन अबी जहल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यह है किस्मत, यह है अल्लाह ताला की बांट कि किसी को हिदायत मिल जाए। तो यह वाक़या सुनन नसाई के अंदर मौजूद है और सूरह यूनुस की इन आयात के हवाले से मुफस्सिरीन कोट करते आए हैं ताकि पता चले कि इस उम्मत में भी इस वाक़े की बरक़ात नज़र आई है कि अगर कोई शख्स पुकारने वाला हो ना, तो वो जब अपनी एक्सट्रीम तकलीफ में होता है तो फिर अल्लाह ही को पुकारता है, फिर उसे कोई और नज़र नहीं आता। सीधी सी बात है।